دن ہے کہ آپ سمجھ میں نہیں سکتے. 2 مہینے 8 دن تم نے عزاداری کی ہے نا. اب کل کا دن تم کو گفٹ لینا ہے. کل کا دن تحفہ لینا ہے. کس سے تحفہ لینا ہے؟ بیوی سے تحفہ لینا کہ میں نے آپ کی آزاد. تحفہ کیا؟ اپنی دعاؤں کو قبول کرانا, اپنی پریشانیوں کو دور کروانا. آنے والا پورا پیریڈ محرم تک اس کے لیے اپنا پروٹیکشن اور مومنین کا پروٹیکشن کی دعا کرنا. 2 مہینے آپ نے محنت کی ہے, اب کل مول بیوی سے گفٹ لو. وہ گفٹ لو اس لیے تحفہ لو, اسی لیے تحفہ لو کہ کل حق ہے تمہارا. تم نے ماتم کیا ہے. مولا حسین جو کربلا سے آئے تھے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کربلا والے رخصت ہو گئے, کربلا والے رخصت ہو گئے, چلے گئے. غم کو بڑھا دیا. یہ غم کو کیوں کب بڑھا؟ آپ کو معلوم ہے جب 65 ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی, ہمارا سلام مختار کے اوپر, کہ جنہوں نے خون حسین کا بدلہ لیا, جنہوں نے چن چن کے قاتلان حسین کو مارا, 10,000 20,000 30 بعض روایتوں میں 40,000 قاتلان کو مولا جناب مختار نے مارا. اس لیے دیکھو آج ان کو مولا نے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کے روزے کے اندر, آپ ماشاءاللہ سب زائرین ہیں, اللہ بار بار ہم کو زیارت نصیب کرے, اندر ان کے ذریعہ آج بھی موجود ہے. مختار نے چن چن کے ان کا بدلہ لیا. تو جب ہرملہ مارا گیا, ظالم شمر مارا گیا, جب عمر سعد مارا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد مارا گیا, اگر مختار یہ کام نہیں کرتا, اگر مختار کبھی موقع ملا تو شارجہ امام بارگاہ میں حالات مختار پڑھ گوں, اس میں دیکھنا کہ کیسے کیسے جناب مختار نے کس طرح چن چن کے قاتلوں سے اور ظالموں سے بدلہ لیا. حالات مختار میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ کیا حال ہوا تھا, کیسے جناب مختار نے لیا. اگر اسی لیے چوتھے امام کا جملہ ہے جناب مختار کے لیے, غور سے سننا. میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا, میں عید زہرہ کے بارے میں بتا رہا کہ آج کی رات کی امپورٹنس جانو کہ جناب مختار کے بارے میں چوتھے امام کا جملہ ہے کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی. یہ ایک جملہ. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھ کے مسکرائے, ہم اتنے گناہگار ہیں. مختار نے وہ کام کیا کہ جس سے چوتھے امام کہتا, اس دور کا زمانے کا امام کہتا کہ مختار کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ ہے. یہ امام کا جملہ, یہ میرا میسیج ہے سارے سننے والوں کو, امام بارگاہ علی رضا کے ذریعے جو سن. ہم بھی تو کوئی کام کریں جس سے میرا مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے. ہم بھی تو دیکھیں کہ آج ہماری ذمہ داری نہیں ہے, کہ آج ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ آج ہم بھی کوئی ایسا 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا کام کرو. میں 24 آورز بول رہا ہوں, 24 آورز میں کوئی ایک ایسا کام کرو جس سے تمہارا امام دیکھ کے آج کے دور کا زمانے کا امام, وہ چوتھے امام اس دور کا زمانے کا امام تھا. ہم آج کے دور کے زمانے کے امام کی سے ریکویسٹ کہ مولا ہم کو دیکھ کے مسکرائے. کوئی تو کام ایسا کرو بہترین اعمال میں جس سے مولا کی خوشی صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر, جس سے مولا کی خوشی ہوتی. عزاداری حسین وہ یہ ہو گیا. اب عزاداری تو ختم ہو گئی. اب 8 ربیع الاول سے ہم کیا کرنے والے؟ کل 9 ربیع الاول ہے, کیا کرنے والے؟ میں نے 7 کی مجلس میں بولا ہے, لیکن آج تھوڑا سا ڈیٹیل میں. امام کو راضی کرنا ہے نا, امام کو خوش کرنا ہے نا. جیسے مختار نے کہ عمل سے چوتھے امام کے لبوں پہ ان کی مسکراہٹ آئی, دل کو سکون ملا. اگر مختار یہ خون حسین کا بدلہ نہیں لیتا تو کبھی اہل بیت کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آتی, پھر عید زہرہ کبھی نہیں ہوتی, غم سال بھر رہتا. اگر آج عید زہرہ تم سیلیبریٹ کر رہے اور میں جناب مختار کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف نہیں. اس لیے کہ مختار کی وجہ سے ظاہری طور پہ بول رہا ہوں, ظاہری طور پہ قاتلان حسین سے بدلہ لیا تو چوتھے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. بدلہ لیا, ان کو قتل کیا تو امام کے دل کو سکون پہنچا. جب سکون پہنچا تو امام نے غم کو بڑھایا. تو آج بھی ہم جو غم کو بڑھا رہے وہ اسی لیے بڑھا رہے کہ میرے چوتھے امام نے بڑھایا تھا, چوتھے امام نے غم کو ختم کیا تھا. لبوں پہ اب آگے چل کے سننا. تو ہم کیا کر رہے, ہمارا پاس بھی کوئی ایک ایسا کام,
ہم بھی کوئی ایسا کام کریں شارجہ میں دبئی میں جو سن رہا مجھے پوری دنیا میں جو سن رہا سب کانٹیننٹ میں یورپ امریکہ میں جو سن رہا علی رضا کے تھرو امام بارگاہ علی رضا کے تھرو کہ ہم بھی کیا کریں کہ 2 مہینے 8 دن عزاداری کی. اب عید سے شروع اور آج کی رات سے پورا نیکسٹ 29 ذی الحجہ تک آپ اس لیے کہ محرم میں آتے سارے ریسٹرکشنز ہمارے پاس آ جاتے ہیں. محرم میں تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں, محرم کے علاوہ بول رہا ہوں. آپ انصاف سے بولو کہ آج کی رات سے لے کے 29 ذی الحجہ تک, میں لڑکا لڑکی کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, یوتھ کو بول رہا کہ تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی, تمہاری لائف میں ایک ڈسپلن آیا ہے, ایک ڈسپلن آیا, اس ڈسپلن کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ, پھر محرم آ جائے گا. اس لائف کو جو چیزیں تم نے محرم میں چھوڑی ہوئی تھی, پلیز غور سے سنو, جو چیزیں تم نے محرم میں اپنے آپ پہ حرام کر لی تھی, یو نو ویری ویل, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ, ہر چیز, وہ جتنی چیزیں تھیں جو محرم میں تم نے کہا تھا نہیں یار یہ عزاداری کا مہینہ ہم یہ کام نہیں کریں گے, وہ چیزوں کو کنٹینیو کرو ٹل 29 ذی الحجہ. پھر تم کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس محرم میں کوئی چیز سیکھی ہے. بہترین اعمال ہے, واجبات پہ تم نے عمل کیا پورے محرم میں, اس کو کنٹینیو کرنا. میں ایک جملے میں آگے بڑھ رہا, واجبات پہ تم نے عمل کیا, تم آگے بڑھنا, وہی واجبات کو کنٹینیو کرنا. یہ نہیں کہ کل عید کا دن ہے, کل جو چاہے کرو, ہر چیز معاف ہے. ایک مثال ہے کہ 70 خون معاف ہو جاتے, نہیں بابا خون پہ معاف نہیں ہوتا, خون ہے. یہ کبھی ذہن میں مت رکھو کہ عید کا دن ہے آئی کین ڈو اینی تھنگ, یو کانٹ ڈو. جو فریم ہے اسلام کا اس فریم کے اندر نہیں رہنا ہے. تو یہ سوچ کے عید زہرا سیلیبریٹ کرو, گرینڈ طریقے سے سیلیبریٹ کرو. جو میری تقریر کو سن رہا آج امام بارگاہ علی رضا سے, گرینڈ سیلیبریشن ہونا پورے شارجہ, پورے دبئی میں, پورے جو مجھے اس وقت سن رہا, گرینڈ سیلیبریشن. ان واٹ وے اپنے گھر میں کہیں اور, وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ گرینڈ سیلیبریشن میں مکس گیدرنگ ہو جائے. پہلی چیز یو کانٹ ڈو دا مکس گیدرنگس, اوکے. مکس گیدرنگ اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. مکس گیدرنگز مت کرو. گرینڈ سیلیبریشن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میوزک لگا لوں, انڈین مووی لگا دوں یا انڈین میوزک لگا دوں, نہیں. عید وہ نہیں ہے دوستو کہ میں انڈین مووی سے خوشی مناؤں. اب بولتے یار پھر کرنا کیا, پھر ہے کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے. 1000 چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. ایک مومن دوسرے مومن کے گھر جائے, ایک مومن دوسرے مومن کو انوائٹ کرے, ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرے, 1000 چیزیں بات کرنے کی, 1000 ٹاپکس. جو آپ اسلام کا فریم ہے اس فریم میں رہ کے یہ عید کو زیادہ سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا, اس لیے سیلیبریٹ کرنا, یو ہیو گاٹ رائٹ ٹو سیلیبریٹ کہ تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی ہے. ایسا سیلیبریٹ کرو کہ تمہارا سیلیبریشن ختم نہ ہو, بی بی زہرا کے پاس سے تم کو گفٹ آ جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. شہزادی تم کو گفٹ دے دے, ایسا یہ نہیں کہ میں واجبات کو چھوڑ دوں, یہ نہیں کہ کل کی عید کا دن ہے نماز جاتی ہے تو جانے دو, نو. واجب نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید کے دن تم نماز چھوڑ دو کہ ارے آج تو 2 مہینے 8 دن پڑھی ہے, 2 مہینے 8 دن اتنا کیا ہے, یہ نماز. نو, یو کانٹ ڈو دس. عید کے دن سیلیبریشن ویسی ہونا جیسے میرے مولا, اگر ایسا جیسا آپ مجلس آپ کرتے ہیں, آپ کو یقین رہتا ہے کہ مادر حسین آئی, شہزادی میری آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ کہ تم وہ پورے ریسٹرکشن کے ساتھ بیوی کو بلاتے ہو, تو ایسے کرتے ہو جیسے اسلام بولتا ہے, ہر چیز پاک اور پاکیزہ, اپنے آپ کو ویل بیہیو کر لیتے, تو اس لیے بیوی بھی آتی ہے, ذکر کرتے ہیں. تو تمہارے سیلیبریشن میں بھی بیوی جوائن کرے, جشن میں بھی بیوی آئے. میں بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں آپ کو. ایسا سیلیبریشن کرو کہ کل شہزادی کونین اور امام زمانہ آپ کی محفل میں آئے. کیوں؟ کل تاج پوشی امام زمانہ بھی ہے اور شہزادی کونین عید نام بی بی زہرا کا, عید زہرا.
تو اور جیسا محرم میں مجلسوں میں آپ کے گھر میں آتی تھی، اسی طرح آپ اس میں بھی بیوی کو بلاؤ. تو پھر دیکھو جیسے مجلس کی برکت ہے ویسی اس عید زہرا کی برکت ہوگی. اسی طرح اگر تم نے ذرا سا کچھ آگے پیچھے کیا تو پھر تو پرابلم. نہ مولا آئیں گے نہ بیوی آئیں گے. زمانے کے امام سے ان کی تاج پوشی کا لو گفٹ کہ مولا آج آپ امام، ظاہری طور پہ تو امام ہیں لیکن ظاہری طور پہ آج سے آپ کے امام کی امامت شروع ہوئی. تو اب آپ جب شروع ہوئی فرسٹ نائٹ ہے، فرسٹ ڈے کل آنے والا ہے، آپ ہم کو کچھ انعام دیجئے. دوستو ہم تو فقیروں کے فقیر ہیں، ہم تو ہر خوشی میں مولا سے مانگتے، اس لیے کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو ہمارا چلے گا تھوڑی. کیا بول رہا ہے یار؟ ہم جو روٹی کھا رہے ہیں انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں. ہماری جو سانس چل رہی وہ ان کے حکم سے صدقے سے چل رہی. ہماری جو جاب ہے، زندگی ہے، بزنس ہے، جو ایوری تھنگ صرف ان کی وجہ سے. تو ہم تو ہر موقع دیکھتے اور دیکھنا چاہیے. تو آپ پہ لازم ہے یہ کہ کل امام سے آپ کو عید کا تحفہ لینا ہی لینا ہے. بی بی زہرا سے کیا تحفہ لینا ہے کہ جو تم نے 2 مہینے 8 دن عزاداری کی، تو بیوی کو یہ بولنا کہ اب مولا حسین جا رہے ہیں نا، ان کے بچوں کا صدقہ اتار کے ہم کو دے دو. بس مولا حسین کے بچوں کا صدقہ دے دو بیوی، اور کچھ نہیں چاہیے، ان کے بچوں کا صدقہ دے دو اور اپنے اس بیٹے کا صدقہ دے دو جس کی آج تاج پوشی ہے. تو یہ 2 چیزیں آج بیوی زہرا سے بھی مانگنا، زمانے کے امام سے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اتنے غم کے بعد خوشی آ رہی. جب خوشی آ رہی تو آپ پہ لازم ہے کہ جیسا محرم میں تم نے 2 مہینے 8 دن جس انداز سے عزاداری کی، جس انداز سے تم نے ہر پاک اور پاکیزہ طریقے سے پورا عزاداری کی، اپنے گھروں میں مجلسیں کی کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ، خدا لاکھ بار خدا نہ خواستہ مولا ناراض ہو جائے. اسی انداز سے کل جشن گرینڈ کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، گرینڈ سیلیبریشن کرو، اس کو بہترین طریقے سے سیلیبریٹ کرو. ایسا سیلیبریٹ کرو کہ مولا آ جائے تمہاری محفل میں. اگر مولا آ جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا، مولا آ جائے تو تمہارا جشن قبول ہو گیا. لیکن مولا وہی جشن میں جائیں گے جو ان کے انداز سے جیسا تم نے مجلسیں کی. تو بس پہلا میرا میسج یہی تھا بارگاہ امام، بارگاہ علی رضا والوں کو، کہ سیلیبریشن بھی ویسی ہو جیسے تم نے عزاداری کی، اور کل انعام لازم ملے گا. اچھا دوسری چیز، اس عید کا نام کوئی جتنی عیدیں ہیں ہمارے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید غدیر ہے، ٹھیک ہے. عید غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے، اور اس عید کا نام، یہ نام کی اتنی برکت ہے یار. کوئی عید 365 ڈیز میں اتنی عیدیں آتی ہیں. شب قدر ایک عید کا، جمعہ عید ہے، معصومین کی ولادت ہے، مباہلہ ہے، ساری عیدیں، ساری وہ چیزیں عید ہے. لیکن اس عید کا نام اس بیوی سے منسوب ہے کہ جس نے 2 مہینے 8 دن تمہارے گھر جا کے جس نے عزاداری کی. تو یہ عید اتنی بڑی عید ہے، جیسے عید غدیر بڑی ویسی عید زہرا بڑی ہے کہ کسی عید سے بیوی کا نام نہیں ملایا گیا. اور غدیر میرے مولا سے مخصوص ہے، من کنت مولا فاضل مولا سے مخصوص ہے. اور یہ عید صرف میری شہزادی کی عید ہے. تو کتنی بڑی بات ہے یار. اب تو کلیئرلی آپ جا کے بول سکتے بیوی آپ میری بیوی، آپ میری ماں ہے، مظلوم ماں ہے، اور کریم ابن کریم ہے. آپ، میں نے 2 مہینے 8 دن جتنے آنسو، جتنا ماتم کیا، مجھے کچھ بھیک دے دو حسین کے نام. 1 سال تک پوری زندگی، صحت، عزت، رزق، بیماریوں سے بچنا، یہ ساری جتنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. ڈونٹ فرگیٹ یور مرحومین. یہ عید ذرا اتنی بڑی ہے، ہم کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے تو اسی گرانڈ طریقے سے سیلیبریٹ کر. بہترین کل ڈریسز پہنو. عورتوں کو بول رہا، مردوں کو نہیں، مردیں تو پہنتے ہی. اپنے آپ کو سجاؤ، دلہن بن جاؤ، خوبصورت لباس پہنو، اپنے ہسبینڈ سے عیدی مانگو. بچوں سے بول رہا کہ عیدی مانگو، اپنے ڈیڈ سے، اپنی ماں سے. کل بچوں کو بھی نئے ڈریسز بنو،
بچوں کو بھی سیلیبریشن کا طریقہ بتاؤ کہ بیٹا آج ہم کو سیلیبریٹ کرنا ہے. پھر بچوں کو اندازہ ہوگا کہ 2 مہینے 8 دن کا غم کے بعد دوسرے دن عید کا دن بھی ہے. اسلام صرف رونے کی بات نہیں کر رہا, اسلام صرف غم کی بات نہیں کر رہا. شیعہ صرف غم نہیں کرتے, شیعہ خوشی بھی کرتے, شیعہ غم بھی کرتے. جب غم ہوتا وہ غم کرتے, جب خوشی ہوتی جب خوشی کرتے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. تو بچوں کو بھی بتاؤ, دس از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے, بولے ارے یار ابا کہ ہمیشہ ہم لوگ مدرس کرتے ہیں, ہمیشہ ہم لوگ گریا کرتے. یہ نہیں بولنا بچے, ان کو بتانا ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے جسٹ ٹاک ٹو دیم اینڈ ایکسپلین ٹو دیم کہ واٹ ٹمارو از واٹ. تو بہترین ڈریس پہنو, بہترین جویلری پہنو, اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے ماموں کے لیے, اپنے چچا کے لیے. ان فیملیز کو بلاؤ, گیٹ ٹوگیدر کرو. جہاں جو محرم کا فریم ہے اسلام کا, اس کے اندر رہ کر عورت جائے, ملے, بات کرے. دوسری چیز, گھر میں کھانا اچھا بنا اور نظر دو. بی بی زہرا کی نظر دو اور زمانے کے امام کی نظر دو. نظر سے رشتہ بنتا ہے. جب آپ نظر دیتے ہیں کوئی چیز تو نظر سے رشتہ بنتا, ریلیشن شپ بلڈ ہوتی. اس لیے کہ نظر کر کے آپ ان کو ہدیہ کرتے, گفٹ کرتے, اور گفٹ کر کے بولتے کہ بی بی یہ اس کو قبول کرو, اس کی برکت ہم سب کو دو. تو یہ دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. کل نظر ضرور دو, بہترین کسی چیز پہ بھی دو. بہترین نظر پھل پہ ہوتی, فروٹس کے اوپر, اس لیے کہ وہ پاک اور پاکیزہ رہتے. آپ کھانا بنا کے دیں, کوئی مشکل نہیں, میٹھا بناؤ, کوئی مشکل نہیں, آپ نظر دو. کل بہترین ڈریس کرنا, ڈریس اپ اچھے ہونا, بچوں کو اچھا ڈریس اپ کرانا مائیں, اور اچھا کھانا بناؤ بہترین. جیسے عید کا دن سیلیبریشن کرتے, ڈیلیشیس فوڈ بناؤ. اس لیے کہ 2 مہینے 8 دن تم نے تبرک کھایا, نیاز کھائی ہے, جس کی وجہ سے تمہارا گوشت بنا, خون بنا, ہڈیوں میں طاقت ہے. اب تمہارا جسم اتنا پاک رزق کا ہو گیا کہ 2 مہینے 8 دن عزاداری میں مولا حسین کا صدقہ کھائے, اور آج آپ تم کو تحفہ لینا ہے. تو بہترین گھر میں کھانا بناؤ, حلال رزقن واسعن حلالن طیبن سے بنا کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیہ کرو, امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو, اور کر کے بولو کہ مولا آپ اس کو قبول کریں. اور آج آپ کی تاج پوشی کا دن ہے. بیوی کو بولو کہ بیوی آج آپ کے نام کی عید ہے. بچوں کو بولو کہ بیوی سے بولے کہ ہم کو گفٹ چاہیے. ہم نے نوحہ پڑھا ہے, ہم نے ماتم کیا ہے, ہم نے مجلسوں میں جا کے ہم بیٹھے تھے, ہم فرش عزا پہ بیٹھے, آج ہم فرش مسرت پہ بیٹھے. کل تک فرش عزا پہ تھے, آج فرش مسرت پہ. تو یہ بولو کہ مولا بی بی اب فرش بدلا, اب آپ بھی ہماری زندگیوں کو بدل دو. دوستو یہ تم کو اتنا کام آنے, اور جو میں آپ کو خالی ایک جملے میں بول رہا ہوں. تو کل کا دن بہترین گرینڈ سیلیبریشن کرو, اتنا زیادہ گرینڈ, لیکن اسلام کے فریم کے اندر رہ کے کرنا, اسلام کے فریم کو کراس نہیں کرنا. کل گھر میں یہ نہیں کہ عید ہے تو کم از کم ایک ہی انڈین سانگ سن لو. ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ اسپوائل یور ڈے, ڈونٹ اسپوائل یور ڈے, ڈونٹ اسپوائل یور سیلیبریشن. پلیز بول رہا ہوں, کل ہم کو ہر گھر, میری خواہش ہے کہ جو امام بارگاہ علی رضا کے ذریعے یہ عید کی میری عید زہرا کی میری محفل سن رہے, میں چاہتا جن جن لوگوں نے عزاداری کی ہے, اللہ تمہارے ہر ماتم کے ہر ہاتھ کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کر. اور کل کا دن ہے دوستو, یہ مت کرو کہ رزلٹ جس دن ملنے والا ہے اسی دن تم نے اپنی حالت خراب کر لی. پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, ڈونٹ ڈو اٹ. میری خواہش ہے آپ سے, خوشی ایسے کرو جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. بچوں کے ساتھ خوشی ضرور کرنا, ورنہ آپ کی اولاد آپ کو بولے گی کہ یار بڑے ہو گئے کہ یار ہمارے پاس تو صرف غم ہے ہمارے مذہب میں. نو, ہمارے مذہب میں صرف غم نہیں ہے, ہمارے مذہب میں بیلنس ہے, ولادت ہے, شہادت ہے. جس دن شہادت ہے اس دن غم کرنا ہے, جس دن ولادت ہے اس دن خوشی کرنا ہے. ایک چیز یاد رکھو, جہاں اہل بیت خوش ہم خوش, جہاں اہل بیت غمگین ہم غمگین. اس طرح سے اپنی زندگی کو